بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کا سر ارشد، اردو کلاس میں آپ کو خوش آمدید۔ کل سے ہم سبق پڑھ رہے تھے غازی علم الدین شہید کے بارے میں۔ غازی علم الدین شہید جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی شہرت، عزت اور بڑا مقام دیا ہے، اور کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کے لیے اپنے آپ کا نذرانہ پیش کیا۔ اب کس طرح پیش کیا؟ تو وہ کل والے سبق میں ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک بندہ تھا، ایک بڑا ملعون بندہ راجپال، جس نے حضور پاک کی شان میں گستاخی کی تھی اور ایک دل آزار کتاب شائع کی تھی، تو لہٰذا یہ کام مسلمانوں کو بہت گراں گزرا تھا۔ تو دو اور ایک عبدالعزیز اور ایک خدا بخش، دو بندوں نے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بچ نکلا۔ اب اسی بات کی بات ہو رہی ہے کہ ان دو حملوں سے بچ نکلنے کے بعد، یعنی ایک خدا بخش کے قتل کے اقدام قتل اور ایک عبدالعزیز کے قتل، تو ان دو حملوں سے بچ نکلنے کے بعد وہ بہت محتاط ہو گیا تھا، یعنی بہت احتیاط سے کام لینے لگا تھا، یعنی ادھر ادھر بلا وجہ نہیں اٹھتا بیٹھتا تھا۔ لیکن آئی قضا کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ابھی موت ہے نا، موت یہ انسان کو قضا کی لفظی معنی بھی ہے اجل، یعنی موت، کہ جب موت آتی ہے تو بڑوں بڑی کی پھر کا قیمہ بن جاتا ہے۔ تو لیکن آئی قضا کو کوئی ٹال نہیں سکتا، یعنی جب ایک دفعہ موت آ جاتی ہے تو پھر وہ کوئی بھی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ تو کیونکہ خدا ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ بھیجتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک جو بھی ظالم بندہ ہوتا ہے، جس طرح فرعون ایک بہت بڑا ظالم تھا، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ تو اب یہ ایک مقولہ بن گیا ہے، ایک ضرب المثل، کہ ہر فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ ایک سزا دینے والا بھیجتا ہے۔ ایک دن کیا ہوا؟ ایک دن جب فرزندان توحید، فرزند بیٹے کو کہتے ہیں، فرزندان اس کی جمع ہو گیا، توحید کو کہتے ہیں۔ فرزندان توحید سے مراد ہے اسلام کے بیٹے یعنی مسلمان۔ تو ایک دن جب مسلمانوں نے اپنے محبوب کے مجرم کے خلاف سراپا احتجاج تھے، یعنی اس وقت ہندوستان کے جتنے بھی مسلمان تھے تو وہ سارے احتجاج بن گئے تھے، سارے احتجاج کر رہے تھے، وہ ایک قسم اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ تو ایک نوخیز جوان نے، ایک بالکل نوجوان نے، یہ ایک لڑکے نے یہ مصمم ارادہ کیا، یہ پکا ارادہ کیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اس گستاخ رسول کو کیا کریں گے؟ کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ کیفر کردار تک یعنی اس کے اپنے انجام تک۔ کیفر کردار کا معنی ہے انجام، یعنی وہ اس کو اپنے انجام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ تو کیا ہوا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اس گستاخ رسول کو کیفر کردار تک پہنچا کر رہے گا، یعنی اس کو ختم کر کے رہے گا۔ اور پھر آخر کار اس ملعون کو اس مذموم بندے کو، اس فضول بندے کو ختم کرنے کی یہ سعادت، یعنی اس ملعون کو، اس فضول بندے کو ختم کرنے کی یہ سعادت، یہ خوشبختی شمع رسالت کے پروانی، شمع رسالت سے مراد ہے حضور پاک کی رسالت، یعنی شمع رسالت، یہ رسالت جو ہے ایک شمع کی مانند قرار دے کر اس کا پروانہ کون بن گیا؟ غازی علم الدین شہید کے حصے میں آئی۔ یعنی یہ سعادت، یہ خوشبختی، یہ بہت عظیم کام، یہ عظیم کارنامہ اللہ تعالیٰ نے کس کے حصے میں لکھ دیا؟ یہ غازی علم الدین شہید کے حصے میں لکھ دیا۔ تو کیا ہوا؟ رسول اکرم کی محبت میں سرشار کا معنی ہوا ہے مسرور، یعنی بھرا ہوا۔ تو علم الدین کے
ذہن میں اور دل میں حضور پاک کی محبت بری ہوئی تھی. تو ایک دن جب وہ راجپال ملعون کی دکان میں داخل ہوئے، یعنی وہ اس ملعون کی دکان میں داخل ہوئے، تو ان کی آنکھوں میں شدتی جذبات کے باعث لہو اتر آیا. یہ محاورہ ہے، لہو اتر آنا مین یعنی بہت زیادہ غصہ ہونا. ظاہر ہے اب کوئی اپنے رسول کے، اپنے دین کے دشمن کو کوئی بندہ دیکھتا ہے، بندہ اپنے دشمن کو دیکھتا ہے تو کتنا غصہ آتا ہے. تو انہیں بھی غصہ آیا اور کیا آن ہی آن میں یعنی ایک ہی لمحے میں اس کی حفاظت کے لیے تعینات 2 ہندو سپاہیوں، ایک سکھ حوالدار اور اس کے 2 ذاتی ملازموں کی موجودگی میں، یعنی وہ بالکل اسی طرح اکیلا نہیں تھا بلکہ اپنے گارڈز اور اپنی حفاظتی دستے کی موجودگی میں دن دہاڑے یعنی کلم کلا علل اعلان سب کے سامنے اپنے خنجر سے اسے جہنم واصل کر دیا، یعنی مردار کر دیا، جہنم میں پہنچا دیا. واصل کا معنی ہے پہنچانا، جہنم واصل کرنا یعنی اسے جہنم میں پہنچا دیا، مار دیا. اس اقدام پر انہیں عدالت نے سزائے موت سنائی، کیونکہ اس وقت تو مسلمانوں کی عدالت تھی نہیں، انگریزوں کی یہ حکومت تھی، ان کی عدالت تھی، تو لہٰذا انہوں نے ان کو موت کی سزا سنا دی. مگر اس مرد حق کا معنی ہے بالکل سچا بندہ، اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ. مرد حق کے ماتھے پر یعنی ان کی پیشانی پر ایک شکن تک نہ آئی، ایک بھی بل نہ پڑا. کیا معنی؟ یعنی انہیں معمولی سا رنج بھی نہ ہوا یا انہیں معمولی سا خوف بھی نہ آیا، بلکہ کیا انتہائی پرسکون انداز میں تمام حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرتا رہا. یعنی اس سزائے موت، اور پھر ضرور جب انہوں نے سزائے موت سنائی تو اب انہیں پھانسی ہونی تھی، لیکن وہ بالکل پرسکون انداز میں، یعنی نہ وہ گھبرائے اور نہ انہیں کوئی رنج تھا، اور مردانہ وار مقابلہ کرتا رہا، یعنی مردوں کی طرح، یا جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہمت کے ساتھ، مردان کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتا رہا. اس کے مقدمی کی پیروی، چونکہ ان پر مقدمہ چلا تو ان کے مقدمی کی پیروی قائد اعظم محمد علی جناح نے خود کی، مگر سزائے موت بحال رہی، کیونکہ انگریز، وہ بھی تو انگریز تھے، تو انہیں ہم سے کیا ہمدردی ہو سکتی تھی، لیکن ان کے خلاف جو سزائے موت تھی وہ بحال رہی. اور جب ان کو بچانے کی امید ماند پڑ گئی، یعنی بالکل پیکی پڑ گئی، ماند پڑ جانا، پیکی پڑ جانا، امید کی معنی ہے توقع، تو ان کو یہ مشورہ دیا گیا. اب قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک جو وکالت کا جو ایک نکتہ ہوتا ہے نا، قانونی نکتہ، ایک قانونی نکتے سے اس کو بچانا چاہا. تو انہیں مشورہ دیا گیا کہ وہ اس قتل کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دے، یعنی وہ یہ انکار کر دے کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا. مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے اپنے اس عمل پر فخر ہے، یعنی یہ میں نے جو کام کیا ہے مجھے اس پر کوئی بھی پچھتاوا نہیں ہے، بلکہ مجھے اس پر ناز ہے، اور میں کسی صورت بھی سے انکار نہیں کروں گا، یعنی مجھے اس سے انکار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. مسلمان اپنے اس عظیم ہیرو کو، ابھی یہ مسلمانوں کا ہیرو تھا نا، کہ اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا کہ حضور پاک کے ایک بڑے دشمن کو انہوں نے جہنم رسید کیا تھا، تو اس عظیم ہیرو کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے. اس مقدمے کے اخراجات مسلمانوں نے چندہ جمع کر کے پوری کیے، یعنی 1-2 بندے بھی کر سکتے تھے، لیکن اس مقدمے میں ہر مسلمان حصہ لینا چاہتا تھا، لہٰذا چندہ جمع کر کے، لیکن ان کی کوشش بارآور ثابت نہ ہوئی، یعنی بارآور مفید، یعنی ان کی یہ کوشش جو ہے یہ کوئی رنگ نہ لائی. اور آخر کار 31 اکتوبر 1929 کی صبح میاوالی جیل میں شیفتہ رسول، شیفتہ کا معنی ہے فدائی، شیفتہ کا معنی ہے عاشق، یعنی یہ جو حضور پاک کا عاشق تھا، غازی علم الدین شہید کو پھانسی دے دی گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون.
بہت اگرچہ بظاہر تو انہیں پھانسی دے دی گئی لیکن یہ ایک عظیم موت تھی. پھر اس کے بعد مزید ظلم یہ کیا گیا کہ صبح 9 بجے جیل کے حکام نے، حکام حاکم کی جمع ہے، یعنی اس وقت کے جو حاکم تھے، جو بڑے تھے، اس شہید کے جسد خاکی کو، یعنی اس کی ڈیڈ باڈی کو، اس کے مردہ جسم کو بغیر نماز جنازہ خاموشی سے جیل ہی میں دفن کر کے پہرا لگا دیا. یعنی بس اس کو اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی اور ایک قسم مسلمانوں کو اور بھی زد و کوب کرنے کے لیے، دکھ دینے کے لیے کہ ان کی نہ نماز جنازہ ہو نہ قبر ہو، تو مسلمانوں کو اور جلانے کے لیے ان جسد خاکی ان کو کے حوالے نہ کیا. حکومت وقت کا یہ ناروا سلوک، ابھی یہ تو حکومت وقت نے بہت برا کیا نا، کیونکہ یہ تو کوئی بھی حکومت ہو لیکن ڈیڈ باڈی کے ساتھ یہ ناروا سلوک، یہ کسی کو یہ اختیار نہیں. تو حکومت کا یہ ناروا سلوک، ناجائز سلوک، ناجائز برتاؤ جلتی پر تیل ثابت ہوا. یعنی جس طرح جلتی ہوئی آگ پر بندہ پیٹرول یا کوئی اور تیل ڈالتا ہے نا اور وہ آگ اور بھی بڑک اٹھتی ہے، تو جلدی پر تیل ثابت ہوا. یعنی اس سے مسلمان اور بھی سراپا بن گئے، سراپا احتجاج بن گئے، اور مسلمانوں میں ایک بار پھر غم و غصے کی جذبات بڑک اٹھے. یعنی ایک تو غم کیونکہ ان کا عظیم ہیرو ان سے بچھڑ گیا تھا، اور غصہ کہ حکومت ان کے ساتھ ناجائز سلوک کر رہے تھے، تو غم و غصے کے جذبات بڑک اٹھے. جب اس آگ کے شعلے پھیلنے لگے، کیا معنی؟ یعنی جب سارے ہندوستان کے مسلمان بس مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے تو حکومت وقت کے اوسان خطا ہو گئے. ابھی جب عوامی طاقت جب اکٹھے ہو جائے نا تو پھر حکومت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو حکومت وقت یعنی اس وقت جو انگریز تھے تو وہ ان کے اوسان خطا ہو گئے، وہ ڈر گئے کہ ایسا نہ ہو یہ ہم پر چڑھ دوڑے. لہٰذا ان بگڑے ہوئے حالات پر قابو پانے کے لیے، کیونکہ یہ حالات تو بس بگڑتے جا رہے تھے، تو ان بگڑے ہوئے حالات پر قابو پانے کے لیے شہادت کے 13 دن بعد مجبوراً میت قبر سے نکال کر مسلمانوں کے حوالے کی گئی. یعنی 13 دن ان کو بس ایک طرح سے دھوکے میں رکھا گیا. اور پھر 13 دن بعد جب مسلمانوں کے احتجاج زور پکڑتی چلی گئی تو 13 دن کے بعد مجبوراً ان کی میت کو، ان کی ڈیڈ باڈی کو نکال کر مسلمانوں کو دے دی گئی. انتہائی حیرت کی بات ہے، اب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ 13 دن گزرنے کے بعد بھی ان کا جسم صحیح حالت میں بالکل تر و تازہ تھا. اور کیوں تر و تازہ نہیں ہوگا؟ وہ تو عاشق رسول تھے، اللہ تعالیٰ کے عاشق تھے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیڈ باڈی کی بالکل حفاظت کی تھی. لاش صندوق میں رکھ کر لاہور لائی گئی اور 14 نومبر 1929 کو بروز جمعرات اس عاشق رسول کا جنازہ اس شان سے اٹھایا گیا، اس رونق کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ اٹھایا گیا، دھوم کے ساتھ اٹھایا گیا کہ اہل لاہور نے، یعنی لاہور جیسے بڑے شہر نے اس سے پہلے ایسا عظیم جنازہ نہیں دیکھا تھا. کیوں؟ کیونکہ جس میں پنجاب اور ہندوستان بھر سے تقریباً 6 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی. 6 لاکھ آپ دیکھیں نا، لاہور اس وقت لاہور کی آبادی پتہ نہیں 6 لاکھ ہوگی بھی یا نہیں، تو ہندوستان بھر سے تقریباً 6 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی. اس دن فضا خوشبو سے لبریز تھی، یعنی فضا میں ہر طرف خوشبو بکھری ہوئی تھی. اور کیسی بکھری ہوئی تھی؟ جنازہ جدھر سے گزرتا اس پر پھولوں کی بارش ہونے لگتی. یعنی جدھر سے جنازہ جا رہا ہوتا ہر بندہ اس پر اپنے حصے کے پھول نچھاور کرتے. ہر شخص کے چہرے پر جذبہ عقیدت نمایاں تھا. کلمہ شہادت، جذبہ عقیدت یعنی عظمت اور محبت کے جذبات نمایاں تھے. کلمہ شہادت اور اللہ اکبر یعنی تکبیر کے نعروں سے فضا گونج رہی تھی. مولانا کیا مطلب؟ یعنی ہر بندہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی آوازیں بلند کر رہا تھا. مولانا ظفر علی خان ہمارا بہت بڑا لیڈر گزرے ہیں.
مولانا ظفر علی خان نے اپنی خصوصی نگرانی میں ان کی قبر تیار کروائی. جب جنازہ میانی صاحب کی قبرستان پہنچا، یہ وہاں کا علاقائی قبرستان ہے، تو علامہ محمد اقبال جیسے بڑے بندے نے اور مولانا دیدار علی شاہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فدائی کو قبر میں اتارا. یعنی ان دو عظیم بندوں نے ان کے پاک جسم کو قبر میں رکھ دیا. غازی علم دین شہید کے اس کارنامے کا ذکر، ابھی یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، اپنے دین کے کام آنا، اپنے رسول کے حرمت پر، اپنے رسول کے نام پر مر مٹنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو غازی علم دین شہید کے اس کارنامے کا ذکر ہر خاص و عام کی زبان پر تھا. یعنی ہر بندہ اس کی تعریف کر رہا تھا، ہر بندی کی زبان پر اس کے لیے تعریفی الفاظ تھے. ایک دن علامہ محمد اقبال، ابھی علامہ محمد اقبال شاعر مشرق، کتنا بڑا شاعر، کتنا بڑا عظیم بندہ ہے، انہوں نے ان کی تعریف کتنے زبردست الفاظ میں کی ہے. آپ دیکھیں نا، کہتے ہیں کہ ایک دن علامہ محمد اقبال نے اپنے دوست سے فرمایا، ہم باتیں کرتے رہ گئے اور بڑی کا بیٹا بازی لے گیا. واہ کیا بات ہے یار، ہم باتیں کرتے رہ گئے، یعنی ہم تو بس صرف باتوں کے غازی ہے، صرف باتوں میں اللہ حضور پاک سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جو بڑی کا بیٹا تھا، اس میں اصل میں تال محمد کی طرف اشارہ ہے. تال محمد جو جناب حضرت غازی علم دین شہید کے والد ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے کہ تال محمد کا جو بیٹا ہے، یعنی غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ بازی لے گیا. مطلب یہ کہ وہ حضور پاک سے عشق میں اپنا نام کما گیا. یعنی اس نے وہ کام کیا کہ ہم بہت سارے لوگ باتوں سے وہ کام نہیں کر سکتے. غازی علم دین شہید نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں، ابھی عشق، یہ محبت اور عشق اور پیار، یہ اس کے مختلف مدارج ہوتے ہیں، درجے ہوتے ہیں، اور محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے عشق، جس میں انسان بس کسی چیز پر دھیان نہیں دیتا، بلکہ سب چیزوں سے بے پرواہ ہو کر کیا ہو کرتا ہے، اپنی جان نچھاور کرتا ہے. تو غازی علم دین شہید نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں، ان کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے، یعنی اپنے آپ کو نچھاور کر کے خود کو زندہ جاوید کر دیا. یعنی ہمیشہ کے لیے جب تک حضور پاک کا نام رہے گا، جب تک حضور پاک کی محبت کا نام رہے گا، تب تک غازی علم دین شہید کا نام رہے گا. تو غازی علم دین شہید نے اپنا نام پیدا کیا اور زندہ و جاوید، یعنی قیامت تک جب بھی حضور پاک کا نام آئے گا، حضور پاک کے عشق کی بات ہوگی، تب تک لوگ غازی علم دین شہید کو یاد کرتے رہیں گے. اور کیسے یہ سچ ہے، ابھی یہ قرآن کا اصول ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ سچ ہے کہ شہید مرتے نہیں ہے. دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خبردار، یہ جو اللہ کے لیے، اپنے رسول کے لیے، دین کی خاطر جو لوگ مرتے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو ان کو آپ مردہ مت کہو، ان کو آپ مردہ مت کہو، یہ زندہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رزق سے یہ پرورش بھی پاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ زندہ ہے. تو یہ لوگ سچ ہے کہ مرتے نہیں. اور کیسے؟ بلکہ وہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. جس طرح آج ہم یہاں پر بیٹھ کر غازی علم دین شہید کا نام کتنی محبت سے لیتے ہیں، کتنی ادب سے لیتے ہیں، کتنی محبت سے ان کو یاد کرتے ہیں، ادب سے یاد کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہمارے اور ان کی بھی پیغمبر تھے، ہماری بھی پیغمبر ہے، ان کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ان کی حرمت کے لیے، ان کی عزت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جوانی کا نذرانہ پیش کیا. تو لہٰذا وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے. آج تک کے لیے یہ سبق کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کا مشق ہم کریں گے، لیکن آج آپ اپنا ہوم ورک نوٹ کریں، چونکہ آج ہم نے سبق زیادہ پڑھا. کل میں نے آپ کو الفاظ میننگ کے لیے 25 الفاظ دیے تھے،
آج آپ لوگوں نے اس کے 35 الفاظ کے اس سے مشکل الفاظ نکالنے ہیں، ان کی میننگ لکھنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے والدین کا خیال رکھنا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم۔